السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ آج کی اہم ترین اپڈیٹس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ شہر قائد میں بڑی کارروائیاں۔ اورنگی ٹاؤن میں گھر میں ڈکیتی کے کیس میں گرفتار زیر تربیت ڈی ایس پی سے تفتیش کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ ڈی آئی جی ویسٹ کے مطابق ڈی ایس پی عمیر طارق اور ساتھیوں سے تحقیقاتی ٹیم تفتیش کرے گی۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی نگرانی ایس ایس پی ویسٹ مہروز علی کریں گے۔ اس کے علاوہ ڈی ایس پی عمیر طارق بجاری کی پرائیویٹ پارٹی 15 سے 20 سادہ لباس اہلکاروں پر مشتمل ہونے کا بھی انکشاف سامنے آیا۔ عمیر بجاری نے پرائیویٹ پارٹی میں کرمنل ریکارڈ حامل اور معطل پولیس اہلکاروں کو شامل کیا تھا، جبکہ پرائیویٹ پارٹی غیر قانونی چھاپوں، ڈکیتی، شارٹ ٹرم کڈنیپنگ، بھتہ خوری میں بھی ملوث ہے۔ سادہ لباس افراد میں منشیات فروش وقاص عرف دانش تنولی، معطل اہلکار وقار شاہ دیگر بھی شامل ہیں۔ 2021 میں وقاص عرف دانش تنولی کو صدر پولیس نے منشیات فروشی کیس میں جیل بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ وقار شاہ کو بھی منشیات فروشی کیس میں اسپیشل برانچ رپورٹس پر محکمہ پولیس سے معطل کیا گیا تھا۔ اورنگی ٹاؤن ڈکیتی کیس میں ملوث ملزم ڈی ایس پی یو ٹی عمیر بجاری کے خلاف مزید شکایات سامنے آنے لگیں اور بروز جمعرات کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی والدہ کے سوئم پہ ان کی رہائش گاہ عزیز آباد میں ڈپٹی کنوینر انیس قائم خانی اور دیگر اراکین رابطہ کمیٹی، دیگر شعبہ جات کے ذمہ داران اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شہر قائد امروہہ سوسائٹی کے قریب سادے ٹاؤن روڈ پر سچل پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز کے درمیان مقابلہ۔ 2 زخمیوں میں سے ایک زخمی حالت میں ہے، جبکہ 30 بور پسٹل اور لوڈڈ میگزین، اسنیچ کی ہوئی نقد رقم اور موبائل پی ایچ برآمد۔ چوری کی موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی گئی۔ ملزم کی شناخت شہزاد ول محمد شاہد محمد اسلم سن آف عبد الکریم جو کہ زخمی ہے، زخمی ملزم عباسی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان مالیاتی اداروں سمیت تمام بینکوں کو باضابطہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ موبائل اور انٹرنیٹ بینکنگ کو دسمبر 2023 کے آخر تک الیکٹرانک رقوم کی منتقلی کے مقاصد کی معیاری فہرست کے ساتھ فوری اپڈیٹ کریں۔ ای ایف ٹی بینکنگ واچ ڈاگ نے نوٹ کیا کہ فراہم کرنے والے تمام مالیاتی اداروں کے پاس اپنے مقاصد کی فہرست ہوتی ہے، جس میں سے صارفین انٹرنیٹ اور یا موبائل بینکنگ چینلز کے ذریعے لین دین کرتے وقت کا انتخاب کرتے ہیں۔ لہٰذا مقاصد کی فہرست کو ہموار کرنے اور صارفین کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے بینکنگ انڈسٹری سے مشاورت کے بعد ایک معیاری فہرست تیار کی گئی ہے۔ تمام مالیاتی بشمول کمرشل اور مائکرو فائنانس کو مشورہ دیا ہے کہ ای ایم آئی ایس آپریٹرز، پی ایس پی، پی ایس او بینک وہ مقاصد کی معیاری فہرست کو نافذ کریں اور اپنی ڈیجیٹل ایپلیکیشن انٹرنیٹ موبائل بینکنگ میں ضروری تبدیلیاں کریں، جن میں سر فہرست یہ ہیں: نمبر 1، بل کی ادائیگیاں، عطیات، تعلیمی ادائیگی اپنے اکاؤنٹس میں منتقلی، کنبہ اور دوستوں کو منتقل کرنا، انشورنس، تکافل، سرمایہ کاری، قرض، کریڈٹ کارڈ کی ادائیگی، علاج کے اخراجات، خوراک اور گروسریز کی خریداری، کپڑے، لوازمات کی خریداری، رکنیت، تنخواہ، سفر کرنا، وینڈر سپلائر، کاروباری ادائیگی اور دوسرے۔
اور شہر قائد کی ہی ایک خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ آئی جی سندھ راجہ رفعت مختار نے میرٹھ پر کارروائیوں کی روایت برقرار رکھتے ہوئے ایس پی ٹریفک کورنگی شفقت حسین چانڈیو کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ ان کے عہدے سے برطرف کرنے کے ساتھ ہی کراچی پولیس ہیڈ آفس رپورٹ کرنے کا بھی ایک حکم نامہ جاری کیا، جبکہ فرحان امرین کو ضلع کورنگی ٹریفک کے لیے نیا ایس پی مقرر کر دیا ہے۔ راجہ رفعت مختار اور ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رند نے ابتدائی تحقیقات اور الزامات ثابت ہونے پر مبینہ طور پر ایس پی کورنگی شفقت چانڈیو کی سرزنش بھی کی۔ واضح ہے کہ ایس پی ٹریفک کورنگی شفقت حسین چانڈیو نے بھاری رشوت وصولی کے لیے بااثر کانسٹیبل احسان چوہان کو اپنا جانشین مقرر کیا ہوا تھا اور ضلع بھر میں لوٹ مار کے علاوہ محکمہ ٹریفک پولیس میں لاکھوں روپے کی کرپشن سمیت سنگین بدعنوانیوں کی اجازت دی ہوئی تھی، جبکہ پولیس قوانین اور میرٹ کو پاؤں تلے رونتے ہوئے ناتجربہ کار کانسٹیبل احسان چوہان کو موٹر ٹرانسپورٹ افسر کے اہم عہدے پر تعینات کیا۔ ٹریفک کراچی کی جانب سے ماہانہ فی گاڑی مہیا کیا جانے والا 240 سے لیٹر پیٹرول اور ڈیزل اور ایس پی کورنگی کے دفتر میں موجود 2 جنریٹرز کے لیے مہیا کیے جانے والا فیول بھی فروخت کرنے کے علاوہ ضلع بھر سے فی ٹھیلا اور پتھارا 200 روپے سے 300 روپے ایس پی ٹریفک شفقت چانڈیو کے نام سے وصولی ہو رہی تھی۔ ایس پی ٹریفک ایم ٹی برانچ میں تعینات 28 اہلکاروں میں سے 17 اہلکاروں کو کھانچے پر چھوڑا گیا۔ مذکورہ اہلکاروں کی 15 سے 20 ہزار روپے ماہانہ نذرانے کے عوض گھر بیٹھے تنخواہوں کی فراہمی اور ٹریفک کورنگی کے شیٹ انچارج ایس آئی گلزیب سمیت دیگر مبینہ راشی اہلکاروں کی کرپشن بھی شامل تھی۔ نجی اخبارات میں خبروں کی اشاعت کے بعد آئی جی سندھ راجہ مختار نے ایس پی کورنگی شفقت چانڈیو کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا اور کراچی پولیس ہیڈ آفس رپورٹ کرنے کا ایک حکم نامہ بھی جاری کیا اور فرحان امرین کو ایس پی ٹریفک کورنگی تعینات کر دیا ہے، جبکہ دیگر اہلکاروں کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی آئندہ چند دن میں متوقع ہے۔ ایس پی ٹریفک کورنگی آفس کے ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی نے گزشتہ روز ایس پی کورنگی شفقت چانڈیو کو اپنے دفتر میں طلب کر کے سخت سرزنش بھی کی۔ واضح ہے کہ اخبارات اپنی خبروں میں اس طرح کی کرپشن شائع کرتے رہتے ہیں اور ملک ریاض کے پرانے انٹرویو کی تیاری کی ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آئیے دیکھیے۔ فون آ گیا، مجھے مل گئی انسٹرکشن، ملک صاحب کو کوئی نہیں ٹوکے گا۔ جی ہاں، یہ چینل انتظامیہ کا فون ہے جس میں ملے ہیں سخت احکامات کہ ملک صاحب کو کوئی نہ ٹوکے۔ حامد میر نے کل لوچت لی ہوئی ہے کہ ہم پیسے کھا گئے ہیں، وہ بھی تو ہمیں صاف کرنا ہے نا۔ اب ملک صاحب کو کہنا کہ اس کا نام لینے دیں، ذرا لینے نہیں دے رہے۔ مبشر لقمان نے جو کہا سنا آپ نے، اب یہ بھی سن لیں کہ فون کس کا ہے۔ نہیں یہ بات کریں نا، بات کریں۔ کون ہے؟ عبد القادر۔ ذرا پھر سے سنیے مبشر لقمان نے کس کا نام لیا ہے۔ عبد القادر گیلانی۔ سمجھ آیا کچھ؟ ارے یہ ہمارے وزیر اعظم گیلانی کے صاحبزادے عبد القادر گیلانی ہیں۔ اب ملک صاحب کا انداز تو دیکھیں، کس بے تکلفی انداز میں بات کر رہے ہیں۔ جی بنے کی حال ہے؟ بس پوری دعا کرنا۔ نادیہ کس کو آواز آ رہی ہے میری؟ دعا کرنا۔ اس خصوصی انٹرویو کی تیاری کا عالم تو دیکھیں، دونوں اینکرز کی کتنی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی شو سے پہلے کہ مونس کے کوشچن پہ آپ کچھ نہ کہیے گا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس پہ نہیں کہیں گی ابھی۔ نہیں، میں نے کہا تھا میں اس سے سوال پوچھوں گی، آپ نے کہا اس کی میں نے آپ کو کسی پہ نہیں کہا تھا، میں نے آپ کو ایک سوال پہ کہا۔ سوال نہ پوچھنا، کیوں نہ پوچھوں میں؟ اس کی وجہ ہے کہ اس کا ریلیونٹ نہیں ہے۔ میں ڈیسائیڈ کروں گی ریلیونٹ کیا ہے یا کوئی اور؟ معافی آپ اپنے سوال ریلیونسی ڈیسائیڈ کریں، میں اپنے سوال ریلیونسی ڈیسائیڈ کروں گی۔ یعنی طے شدہ تھا سوالات میں کس کا ذکر ہوگا کس کا نہیں۔ تو خود بول دینا، ویسے ہم کیا سوال پوچھنے لگے گا؟ پلانٹڈ ہے۔ مہر کب ملے، کیوں ملے، کس طرح وہ؟
Not killing you, but you know what I mean. आप खुल के पूछे, मेरी तरफ से मैं कोई खुल के ही पूछ रही हूँ। एक और दिलचस्प बात तो देखें। जी, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई हैं। सुप्रीम कोर्ट का सेक्शन 4 है जो उनके अपनी वेबसाइट पे उनका ज़ाब्ते अखलाक में कहा है कि अगर आपका, मैं बता देती हूँ, जी अगर सर। आपका किसी से कोई रिलेशन हो या किसी के हाँ। वकील से, एक की हाँ। पार्टी या दूसरी पार्टी के वकील से ज्यादा लेन देन हो, आप छोड़ देंगे, या किसी को आप जानते हो तो वो बेटे को या जानते हो। दुश्मनी हो। मलिक साहब को सवालों के जवाब भी समझाए जा रहे हैं। देख लिया आपने, ये इंटरव्यू के वो हिस्से थे जिनका YouTube पर चर्चा रहा। इंटरव्यू के ये हिस्से देखकर आप खुद फैसला कर लें कि सही क्या है और गलत क्या। अपडेट्स आपने देखी और आज के लिए फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सबसे पहले पाकिस्तान न्यूज़ अलर्ट। अपनी मेजबान फरजाना सिद्दीकी को दीजिए अब इजाजत। अल्लाह निगहबान। सबसे पहले पाकिस्तान।